ابھی پچھلے 2-3 مہینے سے فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ ہمارا سب سے پہلا قبلہ ہے مسجد اقصی، جس کے طرف مسلمان 17 مہینے تک رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ وہاں پہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے ہجرت کر کے وہاں پہ اسے اپنا جائے مقام بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہیں سے پورے دنیا میں حکومت کی اور وہیں پہ انہوں نے ہیکل سلیمان بھی تعمیر کی، جسے مسجد اقصی بھی کہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جب اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ کا سفر کروایا تو اسی مسجد میں تمام نبیوں نے جا کر کے نماز پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ ایک تو ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے سامنے اذان کی آواز آتی ہے، ہمیں مسجد تک نہیں آیا جاتا، ہمارے سامنے دین کے بہت سارے تقاضے ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں لیکن ہم اسے پورا نہیں کر پاتے، ہمیں کبھی کوتاہی اور سستی ہو جاتی ہے۔ اور ایک طرف ایسے بھی مسلمان ہیں اسی روئے زمین میں، اسی خطے میں، فلسطین کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ تقریباً 75 سال سے مسلمانوں پہ ایسے مظالم کیے جا رہے ہیں کہ جس کی تاریخ میں اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ بچوں سے لے کر کے ضعیفوں تک سب کو فی الحال 2-3 مہینے کے اندر اتنی زیادہ بمباری ہوئی ہے وہاں پہ۔ ہم تصور کریں کہ اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی چھوٹا سا پٹاخہ بھی پھٹ جاتا ہے تو ہمیں ڈر لگ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ پچھلے 3 مہینے سے بموں کے سائے میں رہ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کب کس کے گھر پہ کب کون سا بم آ کر کے گر جائے اور پورا کا پورا خاندان تباہ ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 5-6 سال کا بچہ ہے، اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ کہاں ہے تمام امت مسلمہ کے لوگ، کہاں ہے اقوام متحدہ؟ تو ان کا چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کسی سے مدد کی امید کیوں رکھ رہے ہیں؟ 5-6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ کر کے ہماری مدد کرنا چاہے تو ہم اس سے مدد نہیں مانگیں گے، بلکہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ایک عورت شہید ہو گئی تو اس کا شوہر اسے کہہ رہا ہے کہ ہر چیز میں تم مجھ سے بازی لے جاتی تھی، آج شہید بھی تم مجھ سے پہلے ہو گئی، آج یہ حق بھی تم نے مجھ سے چھین لیا، انشاءاللہ میں بھی بہت جلد تم سے ملوں گا۔ وہاں کے لڑکیاں جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ایسے لڑکوں سے شادی کریں گے جنہوں نے جہاد پہ بیعت کی ہو، جو جہاد پہ اس طرح بیعت کر چکے ہیں کہ جو شادی کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل جائیں گے، 3 دن 40 دن کے لیے نہیں بلکہ مکمل وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نکال دیں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے۔ ایک ہم مسلمان ہیں اور ایک وہ مسلمان ہے، تو ہم اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر ہم کیا ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا بہت ہی ہم پر فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا۔ اس میں ہمارا کوئی بھی عمل اور دخل نہیں ہے، بس ہماری نیت تھی اور اللہ کی مرضی شامل ہے۔ بات کو مسجد میں آ کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت اسی طرح مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے کسی مقصد کے تحت۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بس ایسے ہی نہیں بھیجا کہ ہم دنیا میں آئیں اور لہو و لعب میں زندگی گزار دیں اور پھر دنیا سے گزر جائیں، بلکہ ہمارے آنے کا مقصد تھا، ہمیں کچھ کام دیا گیا تھا اور ہم اس مقصد کو پس پشت ڈال دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے گئی، اور جب دنیا ہاتھ سے گئی تو آخرت کی بھی جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی ہمیں خسارہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انہی لوگوں کو کامیاب کیا ہے جو
اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزارے، چاہے وہ دنیا میں بہت کم تعداد میں ہو، ان کی تعداد بہت کم ہو، دنیا کے لوگ انہیں کسی بھی طرح سے دیکھتے ہوں، چاہے دنیا میں ان کی زندگی مفلسی کے ساتھ گزرے، خستہ حالی میں گزرے، تنگ دستی میں گزرے، کیسے بھی گزرے، لیکن اصل میں کامیاب وہی لوگ ہیں۔ کامیاب وہی شخص ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور دنیا میں جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارے۔ ابھی پچھلے 2-3 مہینے سے فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت اتنا نہیں مل پاتا ہے کہ تفصیل سے اس کے بارے میں جانا جائے۔ تو مختصر یہ بتانا تھا، ہمیں فلسطین کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے، میں پچھلے 1-2 جمعہ پہلے بھی یہ بات میں نے بتائی تھی کہ وہاں پہ ہمارا سب سے پہلا قبلہ ہے مسجد اقصی، جس کے طرف مسلمان 17 مہینے تک رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور فلسطین کی جگہ اس لیے بھی مقدس اور بابرکت ہے کہ وہاں پہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے ہجرت کر کے وہاں پہ اسے اپنا جائے مقام بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہیں سے پورے دنیا میں حکومت کی، اور وہیں پہ انہوں نے ہیکل سلیمان بھی تعمیر کی، جسے مسجد اقصی بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے دیگر انبیاء علیہ السلام وہیں سے ان کی وابستگی ہے۔ اور سب سے زیادہ اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جب اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ کا سفر کروایا تو اسی مسجد میں تمام نبیوں نے جا کر کے نماز پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ اسی خطے میں کچھ لوگ ایمان والے بستے ہیں، کچھ ایمان کے جیالے بستے ہیں کہ ہم ان کے ایمان سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اصل میں مسلمان ہوتے کیسے۔ ایک تو ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے سامنے اذان کی آواز آتی ہے، ہمیں مسجد تک نہیں آیا جاتا، ہمارے سامنے دین کے بہت سارے تقاضے ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے پورا نہیں کر پاتے، ہمیں کبھی کوتاہی اور سستی ہو جاتی ہے۔ اور ایک طرف ایسے بھی مسلمان ہیں اسی روئے زمین میں، اسی خطے میں، جس کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی کہ قرب قیامت سے پہلے اسلام بالکل سمٹ جائے گا اور صرف ملک شام کے ارد گرد رہ جائے گا۔ یہ وہی علاقہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ فلسطین کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ تقریباً 75 سال سے ایسے مظالم کیے جا رہے ہیں کہ جس کی تاریخ میں اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی ہے، بچوں سے لے کر کے ضعیفوں تک سب کو۔ اور فی الحال 2-3 مہینے کے اندر اتنی زیادہ بمباری ہوئی ہے وہاں پہ، ہم تصور کریں کہ اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی چھوٹا سا پٹاخہ بھی پھٹ جاتا ہے تو ہمیں ڈر لگ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ پچھلے 3 مہینے سے بموں کے سائے میں رہ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کب کس کے گھر پہ کب کون سا بم آ کر کے گر جائے اور پورا خاندان تباہ ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کبھی بھی کسی سے شکوہ گلا نہیں کیا۔ ویڈیو بھی وائرل ہو رہے ہیں، لوگوں کو کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 5-6 سال کا بچہ ہے، اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ کہاں ہے تمام امت مسلمہ کے لوگ، کہاں ہے اقوام متحدہ؟ تو ان کا چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کسی سے مدد کی امید کیوں رکھ رہے ہیں؟ 5-6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ کر کے ہماری مدد کرنا چاہے تو ہم اس سے مدد نہیں مانگیں گے، بلکہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس طرح کا ایمان وہاں کے بچوں کے اندر ہے، وہاں کی عورتوں کے اندر ہے کہ ایک عورت شہید ہو گئی تو اس کا شوہر اسے کہہ رہا ہے کہ ہر چیز میں تم مجھ سے بازی لے جاتی تھی، آج شہید بھی تم مجھ سے پہلے ہو گئی، آج یہ حق بھی تم نے مجھ سے چھین لیا، انشاءاللہ میں بھی بہت جلد تم سے ملوں گا۔ وہاں کے لڑکیاں جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ایسے لڑکوں سے شادی کریں گے جنہوں نے جہاد پہ بیعت کی ہو، جن لوگوں نے جو جہاد پہ اس طرح بیعت کر چکے ہیں کہ جو شادی کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل جائیں گے، 3 دن 40 دن کے لیے نہیں بلکہ مکمل وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نکال دیں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے۔ اس طرح کا ایمان ان لوگوں کا بنا۔ تو ہم سوچیں کہ ایک ہم مسلمان ہیں
اور ایک وہ مسلمان ہے، تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر ہم کیا ہیں۔ فجر کے وقت ہمیں مسجدوں میں نہیں آیا جا رہا ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے ہمیں مسجدوں میں نہیں آیا جا رہا ہے، اور ایک طرف مسلمان ایسے بھی ہے کہ جو اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر لٹا رہے ہیں۔ تو ہم اپنے گریبان پہ جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمیں اپنے ایمان پہ محنت کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اور یہ جو وقت چل رہا ہے یہ بہت ہی نازک وقت چل رہا ہے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور ہم ہی نہیں بلکہ جو بھی اس فیلڈ سے تعلقات رکھتے ہیں سب کو پتہ ہے، چاہے وہ دنیا کے چاہے دوسرے قوم کے لوگ ہو یا ہمارے قوم کے لوگ ہو، سب کو پتہ ہے کہ دنیا اپنے آخری پڑاؤ میں ہے اور فیصلہ کن جنگ بھی ہونے والی ہے، اور سارے قوم کے لوگ اپنی اپنی طرف سے تیاری کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اور ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں پیشن گوئیاں فرمائی ہیں کہ آخری وقت میں ایسا آئے گا کہ لوگ صبح اچھے خاصے مسلمان ہوں گے، شام تک کافر ہو جائیں گے، شام کو اچھے خاصے مسلمان رہیں گے، صبح تک کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ وہی دور چل رہا ہے کہ ہر طرح سے کافر اور مشرکین اور دنیا کے جتنے بھی اسلام کے مخالف لوگ ہیں، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کی قربانی ہونے جا رہی ہے وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اگر ہم آج بھی خواب غفلت سے نہیں جاگے تو آنے والا وقت بہت قریب ہے کہ ہمیں اپنے آنے والی نسلیں ہمیں مسلمان نہیں دکھیں گی، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یہ بہت قسمت کی بات ہے، لیکن ہم مسلمان مریں گے یہ قسمت سے نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ ایمان ہمیں قسمت سے مل چکا ہے، لیکن اس کو بچانا، اس پہ محنت کرنا اور پھر کسی حالت میں ورنہ اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم اس ایمان کو بنا کے بچا کے بڑھا کے لے جائیں گے، تو پھر آخرت کی جو زندگی ہوگی، جو لامحدود زندگی ہے، جہاں پہ بس دو ہی جگہ ہے، یا تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، اور تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ کسی کو بھی آنے کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا۔ جہنم میں جانے کے بعد چیخو پکار کرے گا کہ ہمیں ایک دفعہ اور موقع دے دیں کہ ہم دنیا میں جائیں، اور ہم اپنے سروں کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ لوگ ایسا بھی کہیں گے کہ آپ ایک دفعہ ہمیں موقع دے دیجیے کہ اس بار ہم دنیا میں جائیں گے تو ہم ایک سیکنڈ، ایک ساتھ کے لیے بھی ہم آپ کی نافرمانی میں زندگی نہیں گزاریں گے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی موقع نہیں دے گا۔ یہی زندگی ہے، یہی موقع ہے، اسی کے اندر ہے کہ ہمیں دنیا کے تمام کاموں کو کرتے ہوئے اپنے آخرت کو بنانا ہے۔ اور ہم ایسے ہی غفلت میں زندگی اگر گزاریں گے تو پھر ہمارا جو ٹھکانہ ہوگا بہت برا ہوگا، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہنم کی ایسی عذاب ہے کہ اس کی سختی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سب باتیں صرف کہنے سننے کی نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے زندگی میں عمل میں لانے کی ہے۔ ہم کم از کم اپنے نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز کی اگر پابندی نہیں کریں گے تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کا ایک ہی مذہب ہے کہ جس نے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا، مطلب وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ امام مالک کے نزدیک، جو چاروں اماموں میں سب سے بائیں کے امام مانے جاتے ہیں، ان کے مذہب کے نزدیک بے نمازی کا نہ تو کھانا جائز ہے، نہ اس کے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا رشتہ رکھا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ گرچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بے نمازی کافر نہیں ہوتا، لیکن فاسق تو ہے، اور فاسق بھی ہونا یہ کوئی بہت چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ بہت بدترین گناہ ہے۔ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نماز کے لیے بار بار کہنا نہ پڑے کہ نماز پڑھے۔ مسلمان ہے تو نماز، اسلام اور نماز کا بالکل ریڑھ کی ہڈی کی طرح تعلق ہے۔ اگر مسلمان ہے تو سب سے پہلے وہ نماز پڑھے۔ صحابہ کرام جب ایمان قبول کرتے تھے تو انہیں دوسری چیزیں بعد میں سکھائی جاتی تھی، پہلے نماز سکھایا جاتا تھا کہ وہ نماز شروع کرے۔ نماز ICU میں رہنے کے وقت بھی معاف نہیں ہے۔ ہماری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر 5 وقت نمازوں میں آئیں گے تو پھر دوسری باتیں بھی آئیں گی، دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں بھی بات چیت ہوگی، اور ہمیں اپنے معاشرے کو کس طرح سے بدلنا ہے، اپنے حالات کو کس طرح بدلنا ہے، اس میں بھی ڈسکس ہوگی۔ ہم ایک دن آئیں گے تو اس میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ 10-15 منٹ کے لیے آتے ہیں، وہ بھی ہم لوگ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ نہ بات چیت کرنے کا وقت ملتا ہے، نہ صحیح سے کچھ سننے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے قدم گزارش ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ آج ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں 500 سال تک اذانیں ہو رہی تھی، آج وہیں پہ مندر بن رہی ہے، ہم سب کے سامنے نہیں ہے۔ ہم گالی دیں، کسی کو بھی برا بھلا کہیں، لیکن اصل میں گنہگار ہم لوگ ہیں۔ اگر ہم لوگ مسجد کو نہیں چھوڑتے تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس مسجد پہ آ کے قبضہ کر لیتے۔
किसी भी चीज़ पे कब्जा तभी किया जाता है वो जब वीरान हो जाता है। अगर हम अपने भी घर वालों को सबको इस तरह छोड़ देंगे तो उस पर फिर जो दरिंदे हैं जो जालिम वो कब्जा कर लेंगे। अगर हमें अपने ईमान को बचाना है, अगर हम ज़रा से भी फिक्रमंद अपने घर वालों के लिए, तो हम सब नमाजों की पाबंदी करें और अपने ज़िंदगी को बदलें और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी सबसे पहले तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इन बातों पर अमल करने